آج ان دو ننھے شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کا ذکر خاص سننے اصل میں آپ آئے. آن اور محمد. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا جب رشتہ آیا تھا جناب زینب کے لیے، جعفر مولا کائنات کے سگے بھائی تھے، تو چچا کے بیٹے کا رشتہ جب آیا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی آپ کے کزن کا رشتہ آیا ہے، آپ کے چچزاد کا رشتہ آیا ہے، بیٹی زینب آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ کہا کہ جناب زینب نے کہا کہ بابا رشتہ بہت اچھا ہے، جعفر طیار کہ گھر کا رشتہ ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب میں کربلا جاؤں گی تو مجھے جانے کی اجازت، یعنی جب قافلہ حسینی کربلا جائے گا تو مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی. بس اسی بنیاد پر نکاح طے ہوا، اور جناب عبداللہ نے اس شرط کو مانا تھا کہ اگر حسین ابن علی مدینہ سے رخصت ہوں گے کبھی تو شہزادی بھی امام حسین کے ساتھ ہی جائے گی. 28 رجب کو جب کاروان جانے لگا تو جناب زینب نے عبداللہ سے سوال کیا، جو کہ ایک سوال کرنا چاہیے خاتون کو اپنے مرد سے، کہ عبداللہ اجازت ہے نا میں جاؤں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار کیوں نہیں گئے تھے کربلا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار تھے، ورنہ وہ بھی چلتے امام حسین کے ساتھ. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو امام حسین نے خاندان بنی ہاشم کی جو بقیہ افراد تھے ان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا ہوا تھا. تو عبداللہ نے کہا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں علیل ہوں اور میری عمر بھی بڑھ گئی ہے، اس عمر میں خاتون کی ضرورت ہوتی ہے. جناب زینب سمجھ گئی کہ عبداللہ روکنا چاہ رہے ہیں. جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ اگر آپ کہیں گے نا کہ رک جاؤ تو میں رک تو جاؤں گی، مگر عبداللہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں، کیونکہ زینب حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. لہذا حضرت عبداللہ نے اجازت دی اور اب یہ کاروان چلا. جب یہ کاروان مکہ پہنچ گیا اور اب مکہ سے کوفہ کی جانب جا رہا تھا تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا دور سے آ رہا ہے اور ہماری طرف آ رہا ہے، روکنا چاہ رہا ہے، کوئی جاننے والا آ رہا ہے، تو کیا کاروان کو روکیں؟ امام نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو کاروان کو روک دیا جائے. تو کاروان کو روک دیا گیا تو دیکھا کہ دور سے عبداللہ مدینہ کے راستے سے، ایک راستہ مکہ سے آ رہا ہے، ایک راستہ مدینہ سے آ رہا ہے، مدینہ کے راستے سے آ رہے ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کو لے کر آ رہے ہیں. تو امام حسین نے جناب زینب کو آگے کیا کہ اے بہن زینب آپ اپنے شوہر سے بات کیجیے، آپ کے شوہر آئے ہیں بچوں کو لے کر. جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ کیا بچوں کا واسطہ دے کر روکنے آئے؟ عبداللہ نے کہا کہ نہیں، بچوں کا واسطہ دے کر روکنے نہیں آیا، بلکہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ جب سفر پہ جاؤ نا تو صدقہ نکال دیا کرو. میں صدقے کے بچے لایا ہوں. آپ نے سنا ہے نا صدقے کے بکرے، عبداللہ صدقے کے بچے لائے. کب میں صدقے کے بچے لایا ہوں. اگر حسین پہ کوئی مشکل آئے نا، ایک کو میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجیے گا،
ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجیے گا. دونوں بچوں کو محمل میں بٹھایا گیا اور اب کاروان حسینی چلا. شب عاشورہ آئی. ماں نے بچوں کے ننھے بچوں کے ہاتھ میں سر پہ ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے بالوں کو کنگا کیا اور بچوں سے کہنے لگی بچوں صبح ہوگی نا ماں کو شرمندہ نہ کروانا. ماموں سے اجازت لے کر مقتل کی طرف چلے جانا. دیکھو میرے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم ماموں پہ قربان ہو جانا. یہ نہ ہو کہ شہزادی فاطمہ مجھ سے پوچھیں کہ حسین تنہا تھا تو نے اپنے بچوں کو قربان کیوں نہیں کیا. بچوں نے کہا اماں تم دیکھنا ہم کیسی جنگ لڑیں گے. بچے گئے صبح, ماموں جنگ کی اجازت دے دیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب جو بھانجوں والے ہیں نا وہ اس درد کو سمجھیں گے, جن کی بہن کے لڑکے ہیں نا وہ اس درد کو سمجھیں گے. ماموں کے بھانجے آ جائیں اور مقتل کی اجازت چاہیں, لڑنے مرنے کی کٹنے کی اجازت چاہیں, کیسے اجازت دیتے حسین؟ حسین کہنے لگے بچوں ابھی تم چھوٹے ہو, بچوں میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا. جاؤ ماں کے پاس جاؤ بیٹھو. ایسے میں شہزادی خود آئی, کہنے لگی حسین آپ انہیں کیوں اجازت نہیں دے رہے, اور محمد کو کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ کب بہن یہ بچے چھوٹے ہیں انہیں کیسے مقتل کی اجازت دے دی جائے؟ بی بی کہنے لگی اور اگر مجھے اماں نے سوال کر دیا کہ شہزادی تم نے اپنے بچے بچا لیے, میرا بچہ پیاسا مارا گیا, میں کیا جواب دوں گی؟ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو تیار کیا جائے, میں اجازت دیتا ہوں. اب کوئی زرہ آن محمد کے سینے پہ نہیں آ رہی تھی, بچوں کی زرہ نہیں ہوتی. ایک زرہ کو دو حصے کیا گھٹنوں کی مدد سے, چھوٹی زرہ دونوں کے سینوں پر, ایک ہی زرہ دونوں کے سینوں پر آدھی آدھی پہنائی. ایک اب اتنی بھی پہنچ رہی تھی کہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتے, ایک کو حسین نے سوار کیا, ایک کو عباس سے سوار کیا. تلوار اتنی تھی کہ وہ کھل کھینچ رہی تھی, لیکن تھے حیدر کرار کا خون. کہنے لگے دونوں بچے تم میسرے سے جانا, میں میمنے سے جاؤں گا. ایک دائیں جانب سے جائے گا, ایک بائیں جانب سے جائے گا, اور اب ہم قلبے لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کو چیر کے رکھ دیں گے. دیکھنا ہم دونوں چھوڑیں گے نہیں عمر سعد کو. اور اب دونوں اور محمد چلے, ایک دائیں طرف سے چلا, ایک بائیں طرف سے چلا. جیسے ہی تلوار چلاتے جا رہے دونوں بچے, خدا کی قسم میں پڑھ کے حیران رہ گیا. فقط ایک بچے نے 100 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے. ایک بچے نے 100 لوگوں کو جب واصل جہنم کر دیا نا تو عمر سعد حیران ہکا بکا رہ گیا. کہنے لگا ارے یہ حیدر کرار کا خون ہے, یہ جعفر طیار کا خون ہے, ان کو گھیر کے مارو. اب 30,000 کی فوج ہو اور 2 ننھے بچے ہو تو کیسے بچیں گے؟ 30,000 کی فوجوں نے حلقہ بنایا, 2 ننھے بچوں کو گھیرا. کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تبر چلے, کہیں سے نیزے چلے. ایک نے اون کے سر میں نیزہ مارا, ایسا نیزہ لگا اون زمین کربلا پر گرے اور وہیں پہ ان کی شہادت ہو گئی. دوسرے میں نمک, دوسرے کے سر پہ بھی نیزہ مارا, دوسرے میں ابھی نمک باقی تھی. دوسرے نے کہا ماموں جان میرا سلام قبول کیجئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حضرت عباس نے, امام حسین نے بھی. جیسے ہی دونوں آئے نا تو اب ادھر سے فوج ہٹی, ادھر سے فوج ہٹی. دونوں کے جسد کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر چلے, دونوں کے ننھے لاشوں کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر چلے. اتنی دیر میں کہ خیمے میں پہنچتے, دوسرے کی بھی روح پرواز کرنے والی تھی, لیکن اور کہنے لگا کہ ماموں جان میری اماں سے کہنا میں نے فرات کے کنارے تک پہنچ گیا تھا. ماموں جان میری اماں سے کہنا میں نے پانی نہیں پیا تھا, آپ کے بچوں کی پیاس مجھے یاد تھی.
بس یہ بولنا تھا اور روح پرواز کر گئی. اور اب دو ننھے ننھے لاشیں خیمے میں لا کے رکھے گئے. جیسے ہی لاشیں, آخری جملے, تم رو چکے, اللہ تمہیں اجر عطا کرے. ایک مرتبہ جیسے ہی لاشیں لا کے رکھے گئے نا, سب بیویاں دیکھنے آئی. ارے سب کی قربانی کیسی گئی, کیسی کیسی قربانیاں. ارے جناب زینب کی قربانی ہم تو دیکھیں کیسی قربانی قبول ہوئی. آگے ساری بیویوں نے دیکھا مگر جناب زینب نے قربانی نہیں دیکھی. بلایا گیا, آئیے ودا تو کر لیجئے اپنے بچوں سے. جناب زینب آئی, اون محمد کی طرف دیکھا, ایک آنسو نہ بہایا, خدا کی قسم ایک آنسو نہ بہایا اون محمد کی طرف. بس سجدے میں گئی, ایک ہاتھ اون کے سینے میں رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے میں رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اون محمد مجھے بتاؤ اب تم دونوں کو چلے گئے, کس کو قربان کروں حسین پر؟ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون ماتم حسین.